بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعد بن ابی وقاص ایپیسوڈ 2۔ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کی ذمہ داریاں لینے کے بعد شدید علیل ہو گئے، لیکن انہوں نے جنگ سے پیچھے جانا گوارا نہ کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو مسلمانوں میں سالار کی تبدیلی جنگ سے پہلے ناخوشگواری کا سبب بنتی۔ سعد بن ابی وقاص کمر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آپ کا چلنا پھرنا مشکل تھا اور آپ کا کھڑا ہونا بھی آپ کے لیے درد کا سبب بنتا تھا، لیکن جذبہ ایمانی کے تحت آپ نے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ قادسیہ میں پڑاؤ کی جگہ ایک پرانا کھنڈر تھا۔ سعد بن ابی وقاص کھنڈر کی بالائی منزل پر پہنچے اور جائزہ لینے لگے اور انہیں یہ مقام بہت موزوں لگا۔ کھنڈر کی بالائی منزل سے میدان جنگ کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو یہ مقام بہت موزوں لگا۔ آپ نے خالد بن ارطفہ کو اپنا نائب بنا کر میدان جنگ میں بھیجا۔ جنگ کا پورا منظر بالائی منزل سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ آپ وہاں سے ہدایت نامہ ایک پرچی پر لکھ کر خالد بن ارطفہ کو ارسال فرماتے اور وہ پرچی خالد بن ارطفہ کو پہنچا دی جاتی اور آپ کی حکمت عملی خاصی کارگر ہوتی۔ جنگ کے میدان میں کوئی مجاہد ایسا بھی تھا جس کے چہرے کے نور سے مجاہدوں کا دل جوش سے بھر جاتا تھا۔ تیر، نیزہ یا تلوار جو بھی چلتا سعد کی نگاہ کی چمک سے دمک جاتا تھا۔ جنگ قادسیہ میں جنگ کے پہلے روز ہی مسلمانوں کا پلڑا بھاری پڑنے لگا۔ رستم چالاک جرنیل تھا۔ اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ مسلمان بھاری پڑ رہے ہیں تو کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی جو مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دے۔ چنانچہ اس نے ہاتھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عرب کے مسلمان ہاتھی سے ناآشنا تھے۔ ہاتھی ان کے لیے کوئی عام جانور نہ تھا اور ہاتھیوں کو دیکھ کر ان کے گھوڑے بدک جاتے تھے اور ہاتھی پر بیٹھے سوار خوب نقصان پہنچاتے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھی جرنیلوں سے مشورہ کیا اور یہ ترکیب نکالی کہ تیر انداز تیروں کی بارش کریں گے اور باقی سپاہیوں کو گرا کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ دیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ ہاتھی اپنی ہی صفوں کو چیرتے ہوئے سپاہیوں کو کچلتے ہوئے بھاگ نکلے۔ دوسرے روز سعد بن ابی وقاص اور جرنیلوں نے پہلے ہی ہاتھیوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ انہوں نے اونٹوں کو غلاف چڑھا کر میدان میں اتارا، جو کہ نہایت ہی خوفناک اور لمبے نظر آ رہے تھے، جس کو دیکھ کر گھوڑے اور ہاتھی بدک جاتے اور سب بندی نہ کر پاتے اور نقصان پہنچاتے، پیچھے بھاگتے۔ مسلمانوں کے لیے گھوڑے بھی قابو کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ گھوڑے بدک رہے تھے اور مسلمانوں کی سب بندی بھی خراب ہو رہی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ غلاف اتار لیے جائیں، لیکن چال خاصی کامیاب رہی، لیکن ہاتھیوں نے دونوں ہی طرف خوب نقصان پہنچایا۔ لڑائی کے تیسرے دن رستم اپنی فوج کی بے بسی دیکھ رہا تھا اور مسلمانوں کی بے خوفی کو دیکھ کر اس کو خوف آ رہا تھا۔ لہٰذا رستم نے یہ فیصلہ کیا کہ موقع پا کر یہاں سے نکل جائے گا۔ مجاہدین ایرانیوں کا تعاقب کرتے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ایرانی میدان جنگ سے بھاگنے کی فراق میں تھے۔ رستم بھی بھاگنے کی طاق میں تھا۔ دور نکلنے کی کوشش میں پیچھے ہٹتا گیا اور کسی وجہ سے وہ میدان میں ہی زخمی ہو گیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وجہ کیا رہی، لیکن وہ ایک پیر سے لنگڑا رہا تھا اور دریا سے بھاگنے کی کوشش میں تھا جب اسے ایک مجاہد نے پا لیا جو بھگوڑے فوجیوں کے تعاقب میں تھا۔ رستم نے لڑنے کی پھر ناکام کوشش کی، پر مجاہد نے اس کو مار گرایا، اور جب یہ خبر عام ہوئی کہ رستم مارا گیا ہے تو قادسیہ بھی فتح و نصرت کا سماں پیش کرنے لگا۔
اور سعد بن ابی وقاص رب کے حضور سجدے میں گر گئے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جنگ قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص کے اور کارناموں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔